ایک ایسی لڑکی کی داستاں جو آنن فانن آندھیوں کی زد میں آ گئی، وقت کے فرعونوں سے نبرد آزما ہونے والی ایک مجاہدہ کی داستاں۔ مکمل کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اے خدا میری مدد کر، اے مالک میری مدد کر، میں بھاگ رہی تھی اور زیر لب پکار رہی تھی۔ رات کے ٹھٹھرتی ہوئی تاریکی اور اونچے نیچے کھیتوں میں اوس سے بھیگی ہوئی زمین پر وہ ایک جان لیوا تعاقب تھا۔ مجھے وہ سب کچھ دھندلا دھندلا یاد ہے۔ میں بھاگ رہی تھی، لڑکھڑا رہی تھی، رو رہی تھی، گر رہی تھی اور اٹھ رہی تھی۔ میرے چاروں طرف موت کی پرچھائیاں تھیں، گولیوں کی آوازیں تھیں، گنڈوں کے للکارے تھے، کتوں کی آوازیں تھیں جو اس ہنگامے کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھیں۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر تک بھاگتی رہی، شاید 10 منٹ، شاید 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ موت کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ کتوں کی آوازیں مجھے عین اپنے عقب سے سنائی دینے لگیں۔ بس اب کوئی لمحہ جاتا تھا کہ ایک آدھ ہانپتا غراتا کتا مجھے اپنے عقب سے دبوچنے والا تھا یا کوئی سنسناتی گولی انگارے کی طرح میری پشت میں اترنے والی تھی۔ ایکا ایک یہ پوری رات کا چاند تاریک بدلیوں کی اوٹ سے نکل آیا اور ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ مجھے اپنے سامنے صرف 20 گز کی دوری پر ایک جیپ کھڑی نظر آئی۔ یہ جیپ صرف 2-3 سیکنڈ پہلے یہاں آ کر رکی تھی اور اس کے پہیوں کی اڑائی ہوئی گرد ابھی تک فضا میں تھی۔ مجھے دیکھ کر چند افراد نے چھلانگیں لگائیں اور میری طرف لپکے۔ اب میں چاروں طرف سے گھر چکی تھی۔ چکمہ دے کر میں نے ایک چادر پوش کے پہلو سے گزرنا چاہا مگر اس نے جھپٹ کر مجھے دبوچ لیا۔ میں نے دیوانہ وار خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ ایک بھاری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ہوش کر کڑیے، ہوش کر۔ اس اجنبی آواز نے پہلی بار مجھے احساس دلایا کہ میں اپنے دشمنوں کے نرغے میں نہیں۔ یہ احساس اس وقت یقین میں بدل گیا جب اوپر تلے 2 فائر سنائی دیے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مجھ سے صرف 10 گز کی دوری پر ایک کتا لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یہ کتا جیپ سے کیے جانے والے فائر سے زخمی ہوا تھا۔ پلک جھپکتے میں کھیتوں سے کئی اور کتے برآمد ہوئے مگر مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی انہیں رخ بدلنا پڑا۔ جیپ سے تابڑ توڑ ہوائی فائرنگ کر کے انہیں دھمکا دیا گیا تھا۔ ایک مضبوط ہاتھ نے مجھے کھینچ کر جیپ کے اوپر چڑھا دیا۔ کتے بری طرح پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ جلد ہی ان کے رکھوالے بھی ہانپتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں اور تیور انتہائی خطرناک نظر آتے تھے۔ ان کے عقب میں 2-3 مسلح گھوڑ سوار تھے۔ ان کے کاندھوں پر آویزاں گولیوں کی پٹیاں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ غالباً جاگیردار کے کرندے میرا تعاقب ٹولیوں میں بٹ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک خوش قسمت ٹولی اب میرے سامنے کھڑی تھی۔ جیپ کے سواروں کو دیکھتے ہی میرے تعاقب میں آنے والے اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے۔ رکھوالوں نے آگے بڑھ کر کتوں کو زنجیریں پہنا دیں اور گھڑ سوار گھوڑوں کو پرسکون کرنے کے لیے ان کی گردنیں تھپتھپانے لگے۔ اس دوران قریبی درختوں سے کچھ اور افراد بھی بھاگتے ہوئے آئے اور جیپ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں سے ظاہر تھا کہ وہ ابھی تک معاملے کی نوعیت سے بے خبر ہیں، تاہم ان کے ہاتھ اپنی رائفلوں پر تھے اور ان کے بشروں سے اندازہ ہوتا تھا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نام و پتہ پوچھے بغیر گولی مار دیتے ہیں۔ میرے تعاقب میں آنے والے گھوڑ سوار اور پیدل افراد تھوڑی دیر جلتی نظروں سے جیپ والوں کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے رخ موڑا اور کھیتوں میں چلتے ہوئے اوجھل ہو گئے۔ حواس ذرا بحال ہوئے تو میں نے ارد گرد کے ماحول پر توجہ دی۔ میں کوئی 10 عدد مردوں کے نرغے میں تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جسے دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوتا۔ اگر ان کے دل بھی ان کی صورتوں کی طرح تھے تو اس ویرانے میں اور رات کے اس پہر میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص جس کا لمبا قد، شانے گول اور چہرہ بھرا ہوا تھا میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ بڑی بڑی مونچھوں نے اس کے چہرے کو اور بھی خوفناک بنا رکھا تھا۔ اس نے تہمت پر کڑائی دار کرتا پہن رکھا تھا اور گلے میں سونے کا کینٹھا چمک رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ رعبدار آواز میں بولا، او کڑیے، یہ لچے تیرے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے؟ اس کے سوال کے انداز سے ظاہر تھا وہ ان لچوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کا مطلب تھا وہ واصف چنگیزی اور اس کے گھرانے کے بارے میں جانتا ہوگا۔
گو ہم واصف چنگیزی کی حویلی میں اور اس کی زمینوں سے کافی دور آ چکے تھے، مگر واصف کو کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں تھا۔ اسے اور اس کے کارندوں کو پہچاننے والے دور دور تک مل سکتے تھے۔ دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ لوگ کوئی بھی ہیں، بہرحال چنگیزی گھرانے سے ان کی لگتی ہے، غالباً کوئی پرانی عداوت وغیرہ ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنے بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں۔ اگر بتانا چاہیے تو کیا؟ مجھے خاموش دیکھ کر وہ شخص گرجا، کڑیے، میں نے تجھ سے کچھ پوچھا تھا۔ میرا دل بھر آیا اور آنسو جو میں نے بمشکل آنکھوں سے دور روک رکھے تھے حفاظتی بند توڑ کر بہہ نکلے۔ میں کوشش کے باوجود اپنی ہچکیوں پر قابو نہ رکھ سکی اور میرے رونے کی صدا سناٹے میں دور دور تک پھیلنے لگی۔ لو بھئی، یہ نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، کینٹے والے شخص نے ہنس کر کہا۔ اتنے میں دور کھڑا ایک شخص اونچی آواز میں بولا، چودھری جی، چکوراں ڈگن لگ پئیاں نے۔ یکا یک تمام افراد میں سنسنی سی پھیل گئی۔ ایک ہی لمحے میں انہوں نے مجھے فراموش کر دیا اور اس واقعے کو بھی جو چند منٹ پہلے یہاں رونما ہو چکا تھا۔ چودھری نے پکار کر اپنے ایک کارندے کو حکم دیا، اس کڑی کو چڑھاؤ جیپ میں اور اس کتے کو بھی رکھ کر لے آؤ۔ اس کا اشارہ اس کتے کی طرف تھا جو ذرا دیر پہلے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہوا تھا۔ اس شخص نے مجھے دوبارہ جیپ پر چڑھنے کا حکم دیا۔ ایک دوسرے اجڑ سے شخص نے مردہ کتے کو پچھلی ٹانگوں سے پکڑ کر کھٹاک سے جیپ کے فرش پر دے مارا۔ جیپ سٹارٹ ہو گئی اور موٹر کا انجن سٹارٹ کر کے نہایت تیزی سے درختوں کی طرف بڑھی۔ میں یہاں ایک نیا منظر دیکھ رہی تھی، ایک عجیب منظر۔ کئی افراد ٹارچیں لیے درختوں کے درمیان گھوم رہے تھے۔ کبھی کبھی دھپ کی آواز آتی اور کوئی پرندہ کسی درخت سے زمین پر آ گرتا۔ چودھری کے کارندے اس کی طرف لپکتے اور اس کو اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیتے۔ ایک شخص ایک بھرا ہوا تھیلا جیپ میں رکھنے آیا تو میں نے دیکھا یہ پرندے چکور تھے۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا کہ وہ بے دم ہو کر شاخوں سے نیچے گر رہے تھے۔ آدھ پون گھنٹے میں ان لوگوں نے کوئی 4 تھیلے پرندے سے بھر لیے۔ چاندنی رات میں چکوروں کے اس عجیب و غریب شکار سے فارغ ہو کر چودھری اور اس کے کارندوں نے شمال کا رخ کیا۔ مجھے رہ رہ کر فرحان کا خیال آ رہا تھا۔ زینب اسے لے کر بھاگی تھی، معلوم نہیں وہ پکڑی گئی یا نکل گئی تھی۔ اگر وہ پکڑی گئی تھی تو اس سے آگے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی، یا پھر میری نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب سلیم خنجر کا مہلک زخم کھا کر اوندے منہ گرا تھا۔ شاید اب تک وہ لوگ اسے دفن بھی کر چکے ہوں۔ آہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ کہیں یہ سب خواب تو نہیں؟ پھر میں نے اپنی خالی گود دیکھی، اپنی چھاتی کو اپنے بچے کے ننھے ہاتھوں کے لمس سے محروم پایا اور مجھے یقین ہو گیا یہ سب خواب نہیں۔ ہائے میرا بچہ! میرے سینے سے دل روز چیخ نکلی اور میں ایک بار پھر رونے لگی۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، صبر کر کڑیے، گھر پہنچ کر تیری ساری کہانی سنیں گے اور اگر تیری مدد کر سکے تو مدد بھی کریں گے۔ جیپ لہراتی ہوئی برگد کے 2 بڑے درختوں کے نیچے رک گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے گھڑ سوار بھی یہاں آ کر ٹھہر گئے۔ یہ ایک ویران جگہ تھی۔ ایک طرف چند کچے کوٹھے تھے، کوٹھوں کے درمیان دھونی رچی ہوئی تھی اور ایک بڑے دروازے کے اندر سے لالٹین کی روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور جیپ کی کھڑکھڑاہٹ سن کر ایک عمر رسیدہ شخص لالٹین تھامے کوٹھے سے باہر نکل آیا۔ اتنی سخت سردی میں بھی اس کے جسم پر ایک لنگوٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر چودھری نے اپنے ایک کارندے سے کہا، ہاشو، 2 تھیلے بابے جی کے لیے ہیں۔ پھر اس نے بوڑھے کو مخاطب کر کے ہانک لگائی، بابا جی اپنا حصہ لے لیں آ کر۔ بوڑھا جھک کر چلتا جیپ کے پاس آیا۔ اس کے گلے میں مالائیں تھیں اور حلیہ ملنگوں جیسا تھا۔ ہاشو نامی کارندے نے چکوروں سے بھرے ہوئے 2 تھیلے بوڑھے کے قدموں میں رکھ دیے۔ بوڑھے نے دونوں ہاتھ اٹھا کر درویشانہ انداز میں دعا دی، اللہ تجھے تیرے مقصد میں کامیاب کرے، تو فقیروں کو خوش کرتا ہے، اوپر والا تجھے خوش کرے۔ چودھری نے جیب سے کچھ روپے نکالے اور ملنگ کے ہاتھ میں تھما کر کہا، بابا یہ لنگر کی روٹی کے لیے۔ یہ روپے بھی فقیرانہ شان کے ساتھ رکھ لیے گئے۔ جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور چند اونچے نیچے راستوں پر سفر کرنے کے بعد ایک گاؤں میں داخل ہو گئی۔ رات کے اس پہر چودھری کا استقبال کرنے کے لیے گاؤں کے آوارہ کتوں کے سوا اور کون آ سکتا تھا؟ سو وہ آئے اور ان کے 2 رویہ قطاروں سے گزر کر جیپ پرانی طرز کی ایک حویلی کے سامنے جا رکی۔
یہ مکان نواں حویلی خالص دیہاتی طرز کی تھی۔ اس کے کھلے پھاٹک سے گزر کر جیپ احاطے میں پہنچی۔ میرے ذہن میں کلبلاتے ہوئے اندیشے چیخنے چنگاڑنے لگے۔ گاؤں سو رہا تھا اور میں اجنبی مردوں کے ساتھ ایک اجنبی چار دیواری میں تھی۔ چودھری کے کہنے پر میں جیپ سے اتر تو آئی، مگر اب میرا ہر قدم من کا ہو چکا تھا۔ چودھری کی تیز نظروں نے میری ہچکچاہٹ کو محسوس کر لیا۔ وہ اپنے نوکر سے بولا، جا اویا آشو، رضیہ کو بلا کے لا، وہ اسے زنان خانے میں لے جائے۔ رضیہ کا نام سن کر میری جان میں جان آئی۔ اس کا مطلب تھا اس چار دیواری میں عورتیں بھی موجود ہیں۔ تاہم میرا یہ اطمینان دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ چودھری نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں ابھی تھانے دار کو لے کر آتا ہوں اس کا بیان لینے کے لیے۔ پولیس کا نام سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں مظلوم ہونے کے باوجود مجرم بھی تھی۔ مجھ پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام تھا اور قانون کے کاغذوں میں مفرور تھی۔ میں نے بے ساختہ کہا، نہیں چودھری صاحب، پولیس کو اطلاع نہیں دینا، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن آپ۔ ایک بار پھر الفاظ میرے خلق میں گھٹ گئے اور میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ چودھری اور موقع پر موجود دوسرے افراد میری طرف گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں کی چبھن میں بہت دیر پہلے سے محسوس کر رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے بتانے سے پہلے ہی یہ لوگ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ گمان بھی ہو رہا تھا کہ چودھری نے پولیس کی بات صرف میرا رد عمل دیکھنے کے لیے کی ہے۔ بہرحال اس موقع پر میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا یہ سب میرا وہم ہو۔ میرے جسم پر اس وقت بوسیدہ سا دیہاتی لباس تھا۔ در حقیقت میں زینب کی اترن پہنے ہوئی تھی۔ اپنی بول چال سے بھی میں نے کسی طرح کے شہری پن کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا۔ ہاتھوں کی طلائی چوڑیاں ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ جو واحد شے ان لوگوں کو کسی شبے میں مبتلا کر سکتی تھی وہ میرے کانوں کے وزنی جھمکے تھے۔ میں انہیں بھی بار بار اپنے بالوں میں چھپانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ چودھری نے اپنی گرم چادر میرے سر پر ڈال دی اور رضیہ نامی عورت سے بولا، چل اس کو اندر لے جا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا کڑیے چپ کر، اب ہم نہیں بتاتے پولیس کو۔ رضیہ نے میرا بازو تھاما اور ساتھ لے کر زنان خانے کی طرف چل دی۔ زنان خانہ ایک وسیع العریض برآمدہ اور 5-6 کمروں پر مشتمل تھا۔ برآمدے کے کچے ستونوں سے 2 روشن لالٹینیں لٹک رہی تھیں۔ میری آمد کی خبر یہاں تک سب کو پھیل چکی تھی اور بہت سی عورتیں مجھے دیکھنے کے لیے جمع تھیں۔ یہ سب کی سب سوئی ہوئی اٹھی تھیں، بال بکھرے ہوئے، ہونٹ اور آنکھیں سوجی، لباس شکن اور ان میں 2-3 بوڑھی عورتیں۔ باقی کی عمریں 15 اور 30 کے درمیان تھیں۔ ان سب کی نگاہوں میں بھی مجھے وہی چبھن محسوس ہوئی تھی جو اس سے پہلے میں مردوں کی نگاہوں میں محسوس کر چکی تھی۔ 1-2 کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹیں بھی نظر آئیں۔ پھر 25-30 برس کی ایک دراز قد خوبرو عورت آگے بڑھی۔ اس نے محبت سے میرا بازو تھام لیا اور بولی، آ بہن کھڑی کیوں ہیں، ادھر آرام سے بیٹھ جا۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، حمیدہ ادھر سردی ہے، اسے اپنے کمرے میں ہی لے جا، ویسے بھی گھبرائی ہوئی ہے بیچاری۔ پھر وہ دوسری عورتوں اور لڑکیوں کو ڈانٹ کر بولی، چلو ری چلو، اپنے اپنے ٹھکانے پر چلو، کوئی تماشا نہیں لگا ہوا۔ عورتیں جن میں زیادہ تر ملازمائیں تھیں مختلف کمروں کی طرف کھسک گئیں۔ بڑھیا کی آواز حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ حمیدہ نامی وہ عورت مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئی۔ ایک طاقدان میں لالٹین روشن تھی۔ یہ کمرہ دیہاتی انداز میں سجا ہوا تھا۔ مٹی سے پوتی ہوئی دیواروں پر رنگین نقش و نگار الماریوں میں برتنوں کی قطاریں۔ ایک کونے میں اناج کا ذخیرہ کرنے والا بھڑولا پڑا تھا۔ دوسرے کونے میں چارپائیوں کو اوپر نیچے رکھ کر چھت تک پہنچا دیا گیا تھا۔ میرے آنے سے پہلے کمرے میں حمیدہ کے علاوہ 2-3 اور عورتیں بھی سو رہی تھیں۔ حمیدہ نے ان سب کو دوسرے کمرے میں جانے کی ہدایت کی۔ اب ہم دونوں تنہا تھیں۔ یہ گورے چٹے چہرے اور بھرے بھرے جسم والی عورت مجھے پہلی نگاہ میں ہی بھلی لگی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اسے تمام دوسری عورتوں میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ میں نے اس سے پہلا سوال یہی پوچھا، میں کہاں ہوں؟ وہ بولی، تم پال پور گاؤں میں ہو، چودھری صاحب کے گھر میں۔ چودھری صاحب کا نام سن کر میرے ذہن کو زبردست جھٹکا لگا۔ میں نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، پھر ایک دم سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ میں سکتے کی حالت میں حمیدہ کا چہرہ دیکھتی چلی گئی۔ چودھری صاحب کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں حویلی میں کئی بار یہ نام سن چکی تھی۔ میری معلومات کے مطابق صاحب ایک خطرناک شخص تھا۔ چنگیزی گھرانے سے اس کی پرانی عداوت تھی۔ پچھلے دنوں حویلی میں یہ بات مشہور تھی کہ صاحب کے کچھ پالتو گنڈے جیل سے مفرور ہیں اور وارداتیں کر رہے ہیں۔ حویلی میں خطرہ ہے؟
کیونکہ یہ لوگ حویلی کا بھی رخ کر سکتے ہیں، اور میں اب اس چودھری شہاب کے گھر پر تھی۔ حالات کا دھارا مجھے بہا کر کہاں سے کہاں لے آیا تھا۔ مجھے خیالوں میں گم دیکھ کر حمیدہ نے بڑی محبت سے بالوں کی لٹ میری پیشانی سے ہٹائی اور بولی، میرا خیال ہے تم بھائی شہاب کا نام پہلے سے جانتی ہو۔ ہاں بہن، میں نے گھبرا کر کہا۔ دیکھ میری بہن، اس نے پیار سے میرے دونوں ہاتھ تھام کر کہا، اب چھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہاں سب کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ تم کون ہو۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ حمیدہ بولی، بہرحال یہاں تم بالکل محفوظ ہو، بھائی شہاب کی مرضی کے بغیر نہ پولیس یہاں پہنچ سکتی ہے اور نہ چنگیزیوں کا کوئی بندہ۔ میری پیشانی سخت سردی میں پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ میرے پہنچنے سے پہلے میری بربادیوں کے افسانے یہاں پہنچ چکے تھے۔ مجرے چودھری شہاب اور اس کے ساتھیوں کی چپتی ہوئی نظریں یاد آئیں، وہ دبی دبی سرگوشیاں یاد آئیں جو صحن میں عورتوں نے مجھے دیکھ کر کی تھیں۔ میں اپنے ہی عرق ندامت میں ڈوبنے لگی۔ آنکھوں نے ایک بار پھر ساون بھادوں کی جھڑی لگا دی۔ مجھے روتا دیکھ کر حمیدہ نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے میرا بچہ، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ حمیدہ مجھے پچکارنے لگی۔ کچھ دیر بعد دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو حمیدہ نے کہا، حوصلہ رکھ میری بہن، بھائی شہاب سب کچھ ٹھیک کر لے گا۔ اتنے میں دروازے پر کھنکھارنے کی بھاری مردانہ آواز آئی اور چودھری شہاب لمبے لمبے ڈھک بھرتا اندر آ گیا۔ کچھ دیر حوصلے تسلی کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا، دیکھ بی بی، ہم نے تجھے پناہ دی ہے اور تیری پوری مدد بھی کریں گی، لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ تم سارا حال احوال کھول کر بیان کرے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، اس کی گود میں وہی مڑا تڑا اخبار پڑا تھا جس میں میری بدنامی کا اشتہار لگا تھا، یعنی چند روز پہلے میرے شوہر کے قتل اور میرے فرار کی خبر چھپی تھی۔ صاف ظاہر تھا زمیندار شہاب اور اس حویلی کے تمام مکین میرے بارے میں قریباً سب ہی کچھ جانتے تھے، اور ان سے اپنا آپ چھپا کر میں ان کی ہمدردیاں کھونے کے سوا اور کچھ نہیں کروں گی۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کیا اور حویلی سے نکلنے کے بعد کے تمام واقعات اختصار کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر ان کے گوش و گزار کر دیے۔ جیپ خراب ہونے سے زینب کے گھر تک پہنچنے اور اپنے سسرالیوں کے شب خون سے لے کر فرحان کی جدائی تک سب کچھ انہیں بتا دیا۔ دونوں بہن بھائی توجہ سے سنتے رہے، گاہے سوال بھی پوچھتے رہے۔ میری رودات کے ختم ہوتے ہوتے چودھری شہاب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، بی بی، میرا خیال ہے کہ تو ٹبے والے گاؤں کی بات کر رہی ہے۔ میں ابھی اپنے مخبر بھیج کر پتہ کرواتا ہوں کہ تیرے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا ہے۔ میں نے التجا کے لہجے میں کہا، شہاب صاحب، میرے بیٹے کا پتہ ضرور کرائیں، ہو سکتا ہے زینب گاؤں ہی کے کسی گھر میں گھس گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آس پاس کے کھیتوں میں کہیں چھپی ہوئی ہو۔ یہ بات کرتے ہوئے میں نے پہلی بار نظر بھر کر چودھری شہاب کی صورت دیکھی۔ لالٹین کی روشنی میں اس کے خد و خال نمایاں تھے۔ چہرہ سخت گیر ضرور تھا مگر بدصورت نہیں تھا، وہ سرتا پیر ایک دیہاتی باشندہ نظر آتا تھا۔ اگلے 5-6 روز میرے لیے بے حد ہیجان انگیز تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں اور میں ذرا ذرا ہو کر فضاؤں میں بکھری ہوئی ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ صرف 2 برس قبل کالج جانے اور خواب دیکھنے والی لڑکی کن ان دیکھے راستوں پر نکل آئی تھی، وہ کتنی تیزی سے خانہ آبادی سے خانہ بربادی کی منزل تک پہنچی تھی، اور اب اس کی گود خالی تھی اور اسے سہارا دینے والے بازو بھی ٹوٹ چکے تھے۔ ٹبے والے گاؤں کے جو حالات چودھری شہاب کی زبانی معلوم ہوئے تھے، ان کے مطابق زینب کا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ گاؤں سے باہر ایک کنویں کے پاس اس کی اوڑھنی پڑی ہوئی ملی تھی جس پر خون کے دھبے تھے۔ سلیم کو شدید زخمی حالت میں جھنگ کے سرکاری اسپتال میں پہنچایا گیا تھا، جہاں اس پر پولیس کا پہرا تھا اور اس کی حالت بے حد نازک تھی۔ چودھری شہاب کے بندوں نے اپنے طور پر سراغ لگایا تھا کہ اس سارے واقعے کا ذمہ دار زینب کا بھائی تھا، وہی بھائی جو میری طلائی چوڑی بیچنے شہر گیا تھا۔ زینب نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے انعام کے لالچ میں آ کر میرے سسرالی رشتہ داروں کو میرے اور سلیم کے متعلق اطلاع دے دی، اور وہ ہم دونوں بلکہ فرحان سمیت تینوں کا قصہ پاک کرنے کے لیے ٹبے والی گاؤں پہنچ گئے۔ چودھری شہاب نے بتایا کہ میرے آدمی زینب کے بھائی کو پکڑ کر لے آتے مگر اسے کسی طرح بھنک پڑ گئی اور وہ گاؤں سے غائب ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میرے سسرال والوں کو، جو اب میرے جانی دشمن تھے، میرے نئے ٹھکانے کا علم ہو چکا تھا۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ میں اس وقت پال پور گاؤں میں زمیندار شہاب کی تحویل میں ہوں۔
زمیندار شہاب کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، ورنہ اب تک میرے ساتھ ساتھ اس کے ٹکڑے بھی ہو چکے ہوتے۔ میرے سسرالیوں کے سامنے اب دو راستے تھے، اول یہ کہ وہ براہ راست جا کر پولیس میں اطلاع دیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی مفرور قاتلہ اس وقت چودھری شہاب کی حویلی میں ہے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ پولیس کو بیچ میں لائے بغیر اپنے طور پر بزور بازو یہ معاملہ نپٹانے کی کوشش کریں۔ چودھری شہاب کو پختہ یقین تھا کہ چنگیزی دوسرا راستہ ہی اختیار کریں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ان کے خاندان کا رواج ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ 5 روز گزرنے کے باوجود ابھی تک پولیس نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی، حالانکہ انہیں وقوعے کے 4-5 گھنٹے بعد ہی چودھری شہاب کے دروازے پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب تھا یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بنے گی۔ تاہم چودھری شہاب ہر صورتحال کے لیے تیار تھا۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، بی بی اگر پولیس آئی بھی تو اسے شہاب کی حویلی سے کچھ نہیں ملے گا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس سے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔